السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام ناظرین، سورۃ البقرہ کی مختصر تفسیر کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہم آیات نمبر 38 سے لے کر 48 تک بات کریں گے۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے غلطی ہوئی جنت میں، تو انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ تم سب نیچے اترو اور زمین پہ تمہارا مقابلہ ہوگا ابلیس سے، اور قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سارے کے سارے اتر جائیں۔ وہاں تمہارے پاس میری طرف سے اگر کوئی ہدایت آ گئی، ہدایت کی کتاب، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، ہدایت کی تابعداری کی، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ پریشان ہوں گے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جھٹلایا، تو یہ لوگ جہنمی ہوں گے، اور وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے وہ ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل کہہ کر بنی اسرائیل کی طرف توجہ کی، اور بنی اسرائیل کو مخاطب کیا کہ میری نعمتوں کو یاد کریں، جو انعامات، جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہے وہ یاد کریں، اور جو وعدے تم نے مجھ سے کی ہے ان وعدوں کو پورا کریں۔ تو اس کے بدلے میں نے جو وعدے آپ سے کی ہے میں پوری کروں گا، اور خوف صرف مجھ سے خوف کرنا، مجھ سے ڈرنا، کسی سے نہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور پھر فرمایا کہ میں نے جو نازل کیا ہے اس پہ ایمان لاؤ، قرآن پہ ایمان لاؤ، ایمان رکھو۔ جو قرآن پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، اور انجیل بھی، اور اپنے دین کو دنیا کے مقابلے میں مت بیچنا، اپنے دین کو دنیا کے مقابلے میں مت بیچنا، اور صرف خوف جو ہے، دوبارہ کہا کہ خوف صرف مجھ سے ہی کرنا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ خلط مت نہیں کرنا۔ جہاں حق ہے اس کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا۔ یہ نہیں کہنا کہ یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے، حق بھی چلے گا باطل بھی چلے گا، شرک بھی چلے گا سنت بھی چلے گی، توحید بھی چلے گا، اور بدعت بھی چلے گی، اور سنت بھی۔ یہ نہیں کرنا، حق حق اور باطل باطل، یہ ایک ساتھ آپ خلط مت گڑ مٹ نہیں کرنا، اور حق کو چھپانا نہیں، جو حق آپ کو معلوم ہو اس کو بتانا۔ پھر فرمایا کہ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دو، اور عاجزی کرنے والے کے ساتھ عاجزی کرو، جو اجتماعی کام ہیں ان کے ساتھ شریک ہو۔ اگر وہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تم بھی ساتھ میں نماز پڑھو۔ اچھا، پھر فرمایا اتأمرون الناس بالبر، جو لوگ دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، وہ کریں دعوت، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ یہ اہلی کتاب میں یہی بات تھی، یہود نصارہ میں، کہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، اور تم اس کتاب کو پڑھتے ہو اور تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ خود پڑھتے ہو، دوسروں کو دعوت دیتے ہو، خود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ دو چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ایک صبر اور ایک نماز کے ذریعے، صبر کرنا اور ایک نماز کے ذریعے۔ اور یہ نماز جو ہے بہت بھاری ہے، مگر ان لوگوں پر جو لوگ
اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سر خم تسلیم کرتے ہیں، اور وہ لوگ جن کا یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ان کا ملاقات ہوگا، قیامت پر یقین ہے کہ ہم اپنے رب سے ملیں گے اور ہم جو ہے اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے، واپس جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے پھر فرمایا یا بنی اسرائیل کی طرف توجہ، کہا کہ میری نعمتوں کو یاد کریں، جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہے، جو انعامات میں نے تم کو دی ہے وہ یاد کریں، اور میں نے تم کو سارے تمام عالم پر میں نے آپ کو فوقیت دی تھی، میں نے آپ کو فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈریں جس دن کوئی بھی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ان سے کوئی سفارش قبول ہوگی کسی کے بارے میں، نہ ان سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اپنا اپنا عمل جو ہے آپ کو وہاں اس کی ضرورت ہوگی، اور اسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ اسی پر فیصلہ ہوگا۔ تو سب کچھ اپنے آپ کا ہے، اور کسی دوسرے کے عمل پر جو ہے انحصار نہیں کرنا کہ مجھے بخشش ہوگی فلاں کی وجہ سے، مجھے بخشش ہوگی فلاں میری شفاعت کریں گے، مجھے بخشش ہو جائے گی، میں خود کچھ نہ کروں، یہ نہیں کرنا۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔